صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ پریکٹیکل انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ویڈیو دیکھیں، مکمل بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ میں آپ کو کوئی بہترین تحفہ عنایت نہ کروں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو میں ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے پچھلے اگلے خفیہ اعلانیہ چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ یہ اتنے جو ہے فضیلت والی نماز ہے۔ تو میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس نماز کو کوشش کر لیا کرے کہ روز اس کو پڑھ لیا کرے۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے۔ ہر جمعے کو نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار ضرور پڑھ لیا کرے۔ اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو آپ ادا کر لیں۔ اور یہ نماز صلاۃ التسبیح ہے اور اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا آسان طریقہ کیا ہے، نیت کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ آپ مکمل ویڈیو سماعت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ یہ 4 رکعت نفل ہے اور صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ دینا ہے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ پوری سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی صورت آپ کو یاد ہو، اس میں کوئی خاص صورت نہیں کہ آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے جن کو صرف سورہ اخلاص قل اللہ احد صورت یاد ہوتی ہے، تو آپ 4 رکعتوں میں یہ سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ رکوع میں جاؤ گے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر رکوع میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لینا ہے 10 بار۔ پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ کے پھر 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اللہ اکبر دونوں سجدے کے بیچ میں جب آپ بیٹھو گے تو پھر آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکعت کے لیے آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت کے شروع میں پھر آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور باقی جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ جیسے آپ اٹھ گئے تو رکعت کے شروع میں پھر آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ الحمد شریف اور پھر قل هو اللہ احد سورت، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر پھر رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ رکوع میں پڑھ لینا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر سجدے میں جائے اللہ اکبر۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے، اور پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اعلیٰ کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پھر پڑھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات پڑھ لینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت کے شروع میں پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ قل هو اللہ احد سورت، اور پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لینا ہے، اور پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور پھر 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد
10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھتے ہیں تو 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ پھر چوتھی رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر رکعت کے شروع میں جو 15 مرتبہ اپنے رکعت کی شروع میں پڑھنی ہے، اور باقی 10 جیسے کہ طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے پڑھنے۔ تو پھر رکعت کی شروع میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ قل واللہ احد سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، سجدے میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ گیا اور پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا، پھر دوسرے سجدے کے لیے گیا اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کے بعد 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے خیر آخرہ کے لیے۔ آپ نے تحیات پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھنی ہے، پھر دعا کے بعد سلام کہہ دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہی آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ رکعت کے شروع میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے، باقی جو ہے جیسے کیا طریقے سے میں نے بتایا کہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، اور یہ ٹوٹل اس سے نماز میں آپ 300 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ لو گے تو یہ 300 جو ہے پورا جو ہے اس طریقے سے آپ پورا کر لیں گے، اور یوں آپ کو یہ فضیلت والی نماز کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، یہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ حضرت گناہوں کو معاف کر دیں گے، درگزر کا معاملہ فرما دیں گے۔ تو یہ جو فضیلت والی نماز ہے کوشش یہ کر لیا کرے کہ آپ پڑھ لیا کریں، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر آپ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کریں، خاص کر کے لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں اس میں آپ اس کو پڑھ لیا کریں، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔